نماز تراویح مطلب جسے ہم قیام رمضان کہتے ہیں، قیام اللیل، بیسیکلی تو یہ قیام اللیل ہے۔ رمضان میں ہم اس کو تراویح کی نماز کہہ دیتے ہیں، عام دنوں میں یہ قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے۔ تو چونکہ تہجد کی نماز میں جو وقت ہے وہ فلیکسیبل ہے نا، ابھی بات گزری ہے، عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے رمضان میں عام طور پہ جو تہجد کی نماز ہے، جو قیام اللیل ہے، وہ عشاء کے ساتھ ادا کر لیا جاتا ہے، اور اس کو ہم اپنے عرف عام میں تراویح کی نماز کہہ لیتے ہیں۔ فضیلت میں تو وہ روایات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے رمضان میں ایمان اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی، احتساب یا ثواب کی نیت سے جو ہے وہ قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان قیام نہیں کیا، بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، 23، 25 اور 27 کی رات۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے، جیسا کہ سنن کی روایت میں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ مسجد میں آپ کا انتظار کرتے رہے کہ آپ نکلیں گے، لیکن اللہ کے رسول نہیں آئے۔ تو روایات میں یہ ہے کہ یہ تیسری رات کا معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول نہیں آئے۔ تو 1 سال ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں قیام کیا ہو، 1 سال اللہ کے رسول جو ہے وہ تیسری رات کو نہیں نکلے ہوں۔ تو جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا تم انتظار کر رہے تھے لیکن میں خود نہیں نکلا، اس اندیشے سے کہ کہیں تم پہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں روایات میں ملتا ہے 3 سے زیادہ آپ نے نہیں کیا، ہاں 3 سے زیادہ نہیں کیا، لیکن یہ بھی نہیں ملتا کہ ہر رمضان کیا ہو، یہ بھی نہیں ملتا، مطلب اتنی وضاحت نہیں ہے، لیکن یہ اتنا ہو سکتا ہے کہ جی مختلف رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور 3 راتوں سے زیادہ نہیں کیا اس کو، اور وہ بھی 3 جو طاق راتیں تھیں۔ یہ تو 2 ہجری میں روزہ فرض ہو گیا تھا نا، 2 ہجری میں۔ ہاں وہ تو اپنی جگہ تھی، انفرادی طور پہ تو اللہ کے رسول پڑھتے تھے، با جماعت اس لیے نہیں کی کہ کہیں فرض نہ کر دی جائے، یعنی اللہ کو اتنی پسند نہ آ جائے۔ تو اناف اور شوافے کے نزدیک جو ہے تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب وہ مسجد نبوی میں آئے ہیں تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب کو جو ہے وہ امام مقرر کیا کہ لوگ انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو ان کے پیچھے جمع کر دیا۔ امام مالک کے نزدیک 11 رکعت ہے، کیونکہ وہی روایت جو کہ، اور عام طور پہ محدثین کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ 11 رکعت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اللہ کے رسول 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے، لیکن امام مالک یہ کہتے تھے کہ مسئلے میں جواز ہے، یعنی 11 کے اوپر اضافہ کیا جا سکتا ہے، سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اہل مدینہ جو ہے وہ 36 رکعت پڑھتے ہیں اور 3 وتر 39، تو وہ کہتے تھے 39 بھی جائز ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ 23 رکعت بھی جائز ہیں، کیونکہ اہل مکہ جو ہے ان کے زمانے میں وہ 20 رکعت پڑھتے تھے اور ساتھ میں 3 وتر پڑھتے تھے۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو قول ہے نا اس پہ تو اس کی سند کے حوالے سے تو کلام ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ائمہ ہیں جیسے امام شافعی وغیرہ یا امام مالک جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے زمانے میں یہ ہو رہا ہے مسجد نبوی میں یا حرم مکی میں، تو وہ پھر اس کے بعد اس کی سند کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ جیسے آج کل بھی حرمین میں اگر کوئی کہے کہ جی وہاں 20 رکعت پڑھائی جاتی ہیں تو اس کی سند تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
مطلب وہ ہمارے زمانے میں ہے، ہو رہا ہے نا. ہاں بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس یہی ہے، اس میں جمع یہی ہے کہ جی جو مسنون عمل ہے وہ تو 11 رکعت ہی ہے، مستحب اور مسنون عمل 11 رکعت ہی ہے. لیکن اگر کوئی 11 رکعت پہ اضافہ کر لے تو چونکہ نفل نماز ہے اور نفل نماز میں کوئی تعداد جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتی، تو کوئی 20 رکعت پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بلکہ بعض حنفی علماء جیسا کہ ابن الحمام یہ کہتے ہیں کہ 11 رکعت جو ہے یہ تو سنت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نفل ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک اچھی جمع ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر لوگ اس کو نفل کے طور پہ پڑھیں. لیکن اس کو بہرحال پھر چیزوں کو متعین نہیں نہ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے. ہاں متعین جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر اس میں ایک شائبہ آ جاتا ہے سنت کا. تو لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی 20 پڑھ رہے ہیں تو آپ ان پہ بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے. جی ہاں نہیں، اصل میں دیکھیں نا، انہوں نے تو اس کو نفل نماز سمجھتے ہوئے چونکہ یہ نفل ہے تو، لیکن یہ ہے کہ اس کی سند میں کلام ہے. موطا میں روایت یہ ہے، اس لیے امام مالک اس طرف گئے ہیں 11 رکعت ہے، کہ حضرت عمر جو ہے، یعنی بعض حضرت عمر سے جو صحیح سند سے اقوال ہیں وہ یہی ہیں کہ 11 رکعت کی انہوں نے تلقین کی تھی. تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ روایات اور آثار صحابہ سے تو دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. ہاں ایک عمومی جو اصول ہے شریعت کا کہ یہ چونکہ نفل نماز ہے اور نفل میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے اور کوئی کمی بیشی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو اس اصول کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں نا، اب اگر 8 رکعت کے بجائے کوئی اگر مطلب اہل حدیث ہی ہو اور 4 رکعت پڑھ کے نکل جائے یا 2 رکعت پڑھ کے نکل جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس نے کوئی بدعت کی ہے. جی تراویح کی جماعت، تو تراویح کی جو باقاعدہ جماعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہم نے کہا کہ 3 دن ہی ثابت ہے. جو باقاعدہ جماعت ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کہ انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پہ جمع کیا لوگوں کو، اور ساتھ میں کیا کہا کہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ افضل ہیں کیونکہ وہ رات کے آخری گھڑی میں کھڑے ہوں گے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی تراویح کی نماز چونکہ قیام اللیل ہے نا، تو اس کا افضل وقت کیا ہے؟ آخر وقت ہے. تو اس لیے حضرت عمر نے کہا، یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، کہ جو اس وقت سو رہے ہیں اور رات کے آخری پہر قیام کریں گے وہ افضل ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اس امید پہ چھوڑ دے اور صبح اٹھے بھی نہ، مطلب شیطان کے وسوسے میں بھی نہ آئے. مطلب جس کی روٹین ہے تہجد کی وہ تو چلے چھوڑ دینا. جس نے مطلب پہلے دن ہی صبح اٹھنا ہو تو اس بیچارے کے لیے تو سحری کے لیے اٹھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو شیطان کے وسوسوں سے بھی بچنا چاہیے. بعض شیطان کہتا ہے اچھا صبح تہجد کے ساتھ وتر پڑھ لیں گے. تہجد کے لیے کیا اٹھنا ہے؟ وتر بھی جاتے ہیں.